نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ بی جے پی کی ڈیوڑی پر پڑے رہنے والے وسیم رضوی نامی اس شخص کا حال بھی کچھ انہی لوگوں جیسا ہے جو اپنے مالک کی ناک پر بیٹھی مکھی بھگانے کے لیے بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی ناک پر دے مارتے ہیں۔ 2014 یعنی مودی حکومت آنے کے بعد وسیم رضوی کا چہرہ گودی میڈیا پر دکھائی دینے لگا۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ کہنے کو تو یہ شخص شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، لیکن یہ جب بھی میڈیا کے سامنے آیا اسلام کے خلاف زہر اگلنے یا مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے آیا۔ بابری مسجد، ٹرپل طلاق یا تبلیغی جماعت، ہر معاملے میں وسیم رضوی نے مسلمانوں کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی مچایا کہ RSS کے کیمپوں میں ٹریننگ لینے والے بی جے پی لیڈر بھی شرما گئے۔ اس نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس کا نام تو تھا رام کی جنم بھومی پر، لیکن اس فلم میں بھگوان رام کے تعلق سے کچھ بتانے کے بجائے اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دماغ میں بھری غلاظت کو اونڈیلا تھا۔ مسلمان اس کی ان ساری حرکتوں کو راہ چلتے کسی پھٹیچر کی بک بک سمجھ کر نظر انداز کرتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بی جے پی میں اس کی جگہ کیا ہے۔ لیکن جیسا کہ ان دنوں چلن ہے، بظاہر معمولی نظر آنے والے لوگ اپنے مطلب یا مجبوری کے سبب بی جے پی کے ایجنڈے کی حمایت اور اس کے مخالفین کی مذمت میں شور شرابہ کر کے اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا نوٹس لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ کنگنا رناوت اور ارنب گوسوامی اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ وسیم رضوی پر بھی ان دنوں وقف بورڈ میں کروڑوں کا گھپلا کرنے کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے، جو یو پی کی بی جے پی حکومت ہی نے دائر کیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں پر اس سے بڑی گندگی اچھالنے کی کوشش کرے جو وہ اب تک اچھالتا آیا ہے۔ اس نے قرآن شریف کی کوئی 26 آیتوں کی فہرست تیار کی ہے جن میں اسے ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ ان آیتوں کو خدا نخواستہ قرآن شریف سے حذف یعنی ڈیلیٹ کیا جائے۔ اس کی اس حرکت سے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا عدالت کو کسی مذہبی کتاب سے کسی عبارت کو ہٹانے کا حق حاصل ہے، اور کیا عدالت وسیم رضوی کی اس بے سر و پیر کی عرضداشت کو قبول کرے گی؟ کیا سچ مچ قرآن شریف پر کسی طرح کی پابندی لگانے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ مودی حکومت میں گزشتہ 2-3 سال سے عدالت نے جس طرح کے فیصلے سنائے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھا بھی لیا گیا تو انہیں کون روکنے والا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ عدالت وسیم رضوی کی عرضداشت کو منظور کر لے اور خدا نخواستہ قرآن شریف پر کوئی فیصلہ سنا دے، تو وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ یعنی ان آیتوں کو قرآن شریف سے نکالا کیسے جائے گا؟ ان کروڑوں اربوں قرآن شریف کے نسخوں کا کیا ہوگا جو ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے کہ قرآن شریف کے ان پاکیزہ نسخوں کا بھی کوئی انتظام کر دیا گیا، تو کیا دنیا بھر میں الگ قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے گا اور ہندوستان میں الگ؟ کیونکہ عدالت کا فیصلہ تو صرف ہندوستان پر نافذ ہوگا۔ سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، جاپان، اٹلی، ایران، ترکی، یہاں تک کہ نیپال اور سری لنکا، وہ کون سا ملک ہے جہاں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا؟ وہاں وسیم رضوی اور اس کے آقا کیا کریں گے؟ رضوی نے اسلام کی 3 مقدس ترین ہستیوں پر قرآن شریف میں ان 26 آیتوں کو بعد میں شامل کرنے کا بچکانہ الزام لگایا ہے۔ ایسا اس نے خود کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن ایران جہاں اسلام کے اسی مسلک کی حکومت ہے، وہاں بھی وہی قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے جو ہندوستان یا کسی اور ملک میں ہے۔ اگر نہیں تو وسیم رضوی ایران چلا جائے اور وہاں کی حکومت سے لکھوا کر لے آئے کہ ان کے وہاں کوئی اور قرآن ہے۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے جوش میں وسیم رضوی یہ بات بھول گیا کہ قرآن شریف صرف کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی موجود ہے۔ صرف ہندوستان ہی میں لاکھوں حفاظ کرام ہوں گے جنہیں یہ پورا قرآن زبانی یاد ہے۔ جی ہاں، قرآن شریف دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو لوگوں کو لفظ بلفظ، حرف بحرف، بلکہ زبر بزبر اور زیر بزیر زبانی یاد ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف زبانی یاد کرنے والوں کو قرآن حافظ یعنی قرآن محفوظ کرنے والا کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والے چند لوگ نہیں ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ دنیا میں قرآن شریف کے جتنے نسخے ہوں گے اتنے ہی حافظ قرآن بھی ہوں گے، جن کے دلوں میں پورا کا پورا قرآن شریف ان آیتوں سمیت محفوظ ہے جنہیں وسیم رضوی مٹانا چاہتا ہے۔
کوئی عدالت کسی قرآن حافظ کے دل سے ان آیتوں کو کیسے مٹائے گی؟ سوال یہ نہیں ہے کہ عدالت میں اس عرضداشت کا کیا ہوگا، سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی کی اس بےہودگی کا دنیا بھر پر کیا اثر ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں جب امریکہ کی سماجی تنظیم فریڈم ہاؤس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اب ایک آزاد ملک نہیں بلکہ جزوی طور پر آزاد ملک ہے، یعنی یہاں کچھ لوگوں کو آزادی ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں موب لنچنگ اور تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وسیم رضوی کی اس حرکت نے فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ پر مہر لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ ان دنوں کبھی برطانیہ میں تو کبھی کینیڈا میں تو کبھی نیو یارک کی کسی اسمبلی میں ہندوستان کی موجودہ صورتحال پر بحث ہو رہی ہے۔ وسیم رضوی کی اس حرکت کے بعد کیا ہوگا اس کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دراصل وسیم رضوی کی اس پوری زہر افشانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی اتنا بڑا ہنگامہ ہو جائے کہ پورا منظر ایک بار پھر ہندو مسلم منافرت میں تبدیل ہو جائے اور کسانوں کے احتجاج کے سبب ہندوستانی عوام میں جو اتحاد پیدا ہوا ہے وہ بکھر جائے، اور اس کے بدلے میں وسیم رضوی کو اس کے 2 کوڑی کے گھپلوں کی سزا معاف کرنے کا انعام ملے۔ رہی گئی بات مسلمانوں کی، تو وسیم رضوی کی اس بےہودگی سے ان کا دل برداشتہ ہونا لازمی ہے اور ان کی ناراضگی بھی جائز ہے۔ کئی مقامات پر مسلمانوں نے رضوی کے خلاف پولیس اسٹیشنوں میں شکایتیں بھی درج کروائی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قانونی حق ہے، حالانکہ مسلمانوں کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جیسا کہ ان کا اپنا ایمان ہے کہ قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ کی ہے، اور 26 آیتیں تو دور، اس کے کسی حرف میں زیر زبر کی تبدیلی بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر کی عدالتیں اور حکومتیں مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وسیم رضوی تو خیر بی جے پی کا پیادہ تک نہیں ہے، ترکی میں کمال اتا ترک حکمراں ہوتے ہوئے اپنی پوری طاقت جھونک دینے کے باوجود ایسا نہیں کر سکا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر وسیم رضوی کی عرضداشت پر سماعت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر فیصلہ سنانے کے لیے جج صاحب کو خود پہلے قرآن شریف پڑھنا ہوگا، وکیلوں کو بھی اس کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غیر جانبداری سے قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہو اور وہ قرآن شریف کا ہو کر نہ رہ گیا ہو، پھر چاہے وہ اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ محمد علی قلعے سے لے کر مائک ٹائسن تک اور ایان ریڈلی سے لے کر کملا داس سریا تک بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کر لیا کہ انہوں نے قرآن شریف کو بغور پڑھ لیا تھا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ وسیم رضوی کی اس عرضداشت کی وجہ سے کچھ اور ہو نہ ہو، اتنا ضرور ہوگا کہ بے شمار غیر مسلم قرآن شریف کو یہ معلوم کرنے کے لیے ضرور پڑھیں گے کہ آخر ان 26 آیاتوں میں کیا لکھا ہے جن سے پوری دنیا میں صرف وسیم رضوی کو بیر ہے۔ یاد رہے، قرآن شریف صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم اور ساری انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ جو اسے پڑھے گا وہ ہدایت ضرور پائے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا وہ رسوا ہوگا۔ وسیم رضوی نے قرآن شریف کے خلاف عرضداشت داخل کر کے اپنے آقاؤں کی ناک پر پتھر دے مارا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن شریف میں تو کوئی تبدیلی ہونے سے رہی، البتہ اس کے مالکوں کی رسوائی ضرور ہوگی۔